أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 62 اور 63 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ گفتگو چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے بیچ۔ ابھی مقابلے سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی تقریر کی، نصیحت کی جادوگروں کو، انہیں تنبیہ کی، فرمایا وَيْلَكُمْ، بربادی ہے تمہارے لیے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ مت باندھو، کل والی جو آیت تھی، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، وہ تمہیں کسی آفت سے ہلاک کر دے گا، جو تمہیں پیس ڈالے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور نامراد ہوا ہے وہ جس نے جھوٹ گھڑا ہے، جس نے جھوٹ باندھا ہو اللہ تعالیٰ پر، وہ ہمیشہ نامراد رہا ہے۔ جب انہوں نے تھوڑی سی نصیحت کی، اس میں مختصر الفاظ آئے ہیں، تو جو جادوگر تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو غور سے سنا۔ اب ان میں اختلاف رائے ہو گیا، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے، ان کی طرز گفتگو سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان میں اب دو گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ذرا نورانی چہرہ دیکھو، یہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں، یہ نبی ہو سکتا ہے، اور پھر بات بھی ان کی دیکھو کتنی اچھی بات ہے اور کتنی سمجھداری کی بات ہے۔ دوسرے نے کہا بھائی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ ان کو آپس میں کافی اس پر بحث مباحثہ ہو گیا، اور اسی کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہیں آپس میں اختلاف رائے ہو گیا، یعنی ایک دوسرے کے خلاف وہ اب بحثیں کرنے لگے، دلائل دینے لگے کہ کیا ہمیں چاہیے کہ اس کے مقابلے میں ہم آ جائیں، اس کا مقابلہ کریں ہم جادو کے ذریعے یا نہ کریں۔ اختلاف رائے ہو گیا ان میں۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، تو وہ خفیہ مشورے کرنے لگے، سائڈ میں جا کر آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، گفتگو کی انہوں نے مگر خفیہ گفتگو کی کہ ہمیں چاہیے سامنے جائیں یا نہ جائیں۔ قالوا، لیکن ان میں کچھ لوگوں نے کہا جو حد درجہ کے ہم سمجھو دشمن تھے یا حد درجہ کے بگڑے ہوئے انسان تھے، انہوں نے کہا ان ہذان لساحران، کہ یقیناً یہ دونوں ہذان، یہ دونوں لساحران، یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدان، یہ دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجاکم، کہ یہ نکالیں تمہیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کی طاقت سے۔ دیکھیے جو کل بھی بات آئی تھی، فرعون نے جو بات ڈالی تھی ان کے ذہن میں، یہ سیاسی شعبدہ بازی سے کہیں گے، خطرناک قسم کی بات ہوتی ہے۔ سیاستدان فرعون نے ان کو سمجھایا تھا کل، جو ہم کل والی آیت ہم نے پڑھی تھی، کہ بھائی مجھے اپنی بادشاہت کی کوئی فکر نہیں، لیکن یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالیں گے، اور کیا تم بنی اسرائیل کے غلام بنو گے؟ یہ کل تم پہ راج کریں گے، کل ان کے کہنے پہ تم نے سٹینڈ کرنا ہوگا۔ اب اسی بات کو لے کر انہی کا ایک گروہ یہی بات دہرا رہا ہے کہ بھائی دیکھو یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، کہ یہ دونوں جو ہیں یہ جادوگر ہیں، اور یہ اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہیں اس وطن سے نکالنا چاہتے ہیں، تمہاری سرزمین سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں، بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے، وَيَذْهَبَا طَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور ختم کرنا چاہتے ہیں تمہارا مثالی طرز زندگی، طریق طرز زندگی کو ہے تمہارا، جو یہاں کی جو
کلچر تمہارا ہے، تمہاری جو سویلائزیشن ہے، تمہاری جو شاندار قسم کی ایک تہذیب رہی ہے، اس تہذیب کا یہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں کوئی غرض نہیں، بس یہ دونوں تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا، لہذا ایسا کرو، اجمعوا، جمع کرو تم، قیدکم، اپنے سارے داؤ، اپنے سارے فریب، اپنے سارے ہتھ کنڈے تم سارے جمع کرو، ثم اتوا صفا، پھر متحد ہو کر اس کے مقابلے میں آ جاؤ۔ تو یہ کس قسم کے ہوتے ہیں؟ ابلیس کے کارندے، ابلیس کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے، حالانکہ اب رہ گئے تھے کہ ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ان کے چہرے سے لگتا ہے، ان کی گفتگو سے لگتا ہے یہ واقعی اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، جھوٹا انسان تو یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ابلیس کی ایک جماعت میں ابھی موجود تھی جو بالکل متاثر نہیں ہوئی، تو انہوں نے کیا کہا کہ تم سب جمع کرو، ساری اپنی چالیں، سارے اپنے داؤ تم جمع کرو، اکٹھے کر لو، پھر تم صف باندھ کر کھڑے ہو جاؤ اس کے مقابلے کے لیے، یعنی تم سب متحد ہو کر اس کے مقابلے میں آؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ، اور تحقیق کامیاب ہو گیا، وہی کامیاب ہوگا، الیوم، آج، من استعلا، جو غالب رہا، جو آج کے دن جیت گیا۔ یہ دن بھی کون تھا؟ یوم الزینہ، جشن کا دن، ان کی عید کا دن تھا، سارے لوگ جمع تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اب فرعون نے یہی سوچا تھا کہ اس سارے مجمع میں ہمارے جادوگر کامیاب ہو جائیں گے، جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے وہ کامیاب ہو جائیں گے، تو ان کا یہ راز کھل جائے گا اور یہ سارا اس کی دعوت یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن معاملہ الٹا پڑ گیا کہ سارے لوگوں کے سامنے اب مقابلہ بھی ایسا تھا، اب جادوگر اس لیے مقابلہ نہیں کر رہے تھے کہ وہ صرف اتنا نہیں کہتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں یا یہ ٹھیک ہے، اب یہ ایسا مقابلہ تھا کہ اگر جادوگر ہار گئے گویا سب کو تسلیم کرنا ہوگا یہ نبی ہے، اب یہ اس کا کوئی داؤ نہیں، اب اس کا کوئی فریب نہیں، اب یہ اس کا کوئی کرتب نہیں، بلکہ یہ نبوت کا ہی معجزہ ہوگا۔ تو دونوں وہاں پہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ یہ بھی ذہن میں رہے، موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا نا، ابھی پچھلی بار ہم نے پڑھا کہ میری مدد کر، میرے بازو کو مضبوط کر، میری پشت کو مضبوط کر، میرے اس بھائی کے ذریعے اسے میرا مددگار بنا دے۔ یہ ہم ایک نقطہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا موسیٰ سے کہ موسیٰ تم جاؤ، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ جاؤ، ہارون کو میں تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں۔ اس میں ایک بڑا نقطہ ہے، یعنی صرف یہ ہمارے ذہن میں کبھی نہ رہی، جب ہم حق کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں نا، ہم حق کا ساتھ اس لیے نہیں دیں جاؤ تم جاؤ میں تمہاری دعا کے لیے یہاں ہوں، نہیں، خود کھڑا رہنا، خود سامنے آ جانا، اس کی کچھ اور بات ہوتی ہے۔ کہا فرد بھی عطا کرے، اللہ کی مدد تو تھی لیکن ہارون بھی عطا کیا کہ تمہیں ایک بندے کی ضرورت تو ہے۔ یہ ہمیں بھی، ہم جو ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنے ہارون کی تلاش کرنی چاہیے کہ میرا ہارون کون ہے، میرا ساتھی کون ہے۔ اصل میں صرف وہ نہیں ہوتے جو چھپ کر چلو جی آپ کی جیب میں کچھ پیسے ڈال دیں یا آپ کے حق میں کہیں بات کر دیں، نہیں، جو آپ کے ساتھ ہو۔ تو اب یہ دونوں تھے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، دو تھے ایک طرف، اور اللہ تو ان کی طرف تھا ہی بہرحال، لیکن فرق بھی یہ دو تھے، اور باقی سارے لوگ جو تھے وہ فرعون کے ساتھ ہی تھے، یا ان میں کچھ مخلص تھے جو چاہتے تھے حق ان کے حق، آج حق کس کے ساتھ ہے، ان جادوگروں کے ساتھ ہے، فرعون کے ساتھ ہے، یا موسیٰ کے ساتھ ہے، وہ دیکھنے والے تھے۔ اب جب سامنا ہو گیا، قالو، انہوں نے کہا، جادوگر بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اے موسیٰ بتائیے کیا آپ پھینکیں گے پہلے، یعنی آپ اپنی یہ چیز دکھائیں گے، اپنا معجزہ دکھائیں گے، یا ہم پہلے پھینکنے والے بنے، یا ہم پہلے اپنا کرتب، اپنا داؤ یا اپنا فریب دکھائیں۔ انہوں نے ادب کے ساتھ کہا، انہوں نے عزت کی، موسیٰ علیہ السلام کی عزت کے ساتھ کہا، کیونکہ وہ جان گئے تھے، ان کے دل میں کافی تبدیلی آ گئی تھی ان کا وہ بات سن کر۔ انہوں نے کہا آپ پہلے پھینکیں گے، ہم پھینکیں گے۔ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے اب عزت نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام سیدھا بولا پہلے تم پھینکو،
وہ جادوگر اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کی عزت کی جائے، اور حق اس کا محتاج نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے بتایا جائے کہ جیسے آپ بھیک مانگ رہے ہو، پلیز آپ نماز پڑھا کریں، پلیز آپ قرآن پڑھا کریں، مہربانی کر کے آپ مسجد میں آیا کریں۔ یہ حق یہ نہیں ہے، حق یہ ہے کہ ہاں ڈال دو، قال بل القوا، پھینکو پہلے تم، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، فَإِذَا يَقَا حِبَالُهُمْ، حبل کی جمع حبال ہوتا ہے، ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ عصا کی جمع، اور ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، اسے ایسا لگا، اسے خیال ایسا ہوا، اس کو لگنے لگی، وہ اس کو ایسا لگا، من سحرہم، ان کے سحر سے، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہے، یعنی وہ لاٹھیاں دوڑ رہی ہے، رسیاں سانپ بن کر تیزی سے بھاگ رہی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا لگا۔ سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے تھے کہ وہاں لوگوں کا تذکرہ کہ لوگ ڈر گئے ان کو دیکھ کر، لیکن یہاں واضح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف آ گیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، بس اس کی وجہ سے محسوس کیا، فی نفسی، اپنے دل میں، خیفتاً، خوف، موسیٰ نے، وہاں تذکرہ تھا کہ لوگوں کا، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ وہ اس سے واضح ہو گیا کہ جادو کا اثر کسی نہ کسی حد تک نبی پر بھی ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے اس جادو سے تھوڑا دل میں ڈر گئے۔ ہوا کیا کہ اچانک جو ہی انہوں نے کہا بل القوا، تم پھینکو، تو سارے ہی لوگ، انہوں نے جب پھینکا، سارے ہی جادوگروں نے، تو وہ سینکڑوں سانپ خوفناک طریقے سے دوڑتے ہوئے انہیں نظر آئے۔ قلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے کہا، لا تخف، مت ڈرو، انک انت الاعلی، اے موسیٰ ڈرو مت، گھبراؤ مت، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ وَأَلْقِ، پھینک دو ذرا، ما فی یمینک، جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے نا، یہ جو لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں، عصا، پھینکو ذرا، تلقف ما صنعوا، تلقف، ہڑپ جائے گا، نگل جائے گا یہ، ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا ہے۔ گویا ان کا یہ بنایا ہوا یہ فریب ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ پھینکو، یہ ان کو نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، بے شک ما صنعوا، جو انہوں نے بنایا ہے، یہ سب کیا ہے؟ کید ساحر، یہ جادوگر کا فریب ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ ولا یفلح الساحر، اور کامیاب نہیں ہوگا الساحر، جادوگر، حیث اتا، جس شان سے بھی وہ آئے، جس طرح بھی وہ آئے، جہاں سے بھی آئے، جو طاقت لے کر بھی آئے، ساحر ہوتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ گھبراؤ مت، پھینکو آپ کے ہاتھ میں جو ہے، دیکھو کس طرح ان کو یہ نگل لیتا ہے، ہڑپ جاتا ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، ایسا ہی ہوا۔ اس کی تفصیل دوسری جگہ ہے کہ جو ہی انہوں نے اپنی لاٹھی پھینکی تو فوراً سارے ان سانپوں کو اس نے ہڑپ کر لیا، نگل لیا۔ تو یہ سارا منظر دیکھ کر سارے جادوگر دنگ رہ گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب کوئی بات نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے سچ بولا، آپ ٹھیک ہے، نہیں، کیونکہ یہ ماننے کی، ہار ماننے یا جیتنے کی بات ہی نہیں تھی، بلکہ یہ اب یہاں اس کو اللہ کا نبی ماننے یا نہ ماننے کی بات تھی۔ اب وہ فوراً فَأُلْقِيَ، ڈال دیے گئے، السَّحَرَةُ، سارے ہی جادوگر، سجداً، سجدے میں۔ ایسا لگا کہ جیسے خود نہیں جھکے سجدے میں، جیسے کسی نے ان کو گرا دیا، یعنی یکایک اس کا وہ معجزہ دیکھ کر، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر یقین ہو گیا کہ ہمارے اس جادوگر سے بڑا یہاں کوئی جادوگر ہے نہیں، اس قسم کا کوئی کر نہیں سکتا تھا ہمارے جادو کے ساتھ۔ تو یقیناً یہ جادو نہیں، یہ یقیناً معجزہ ہے، نبی کا معجزہ۔ وہ فوراً سارے سجدے میں گر گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا، اور بولے اس وقت وہ سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے میں گرتے ہوئے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، برب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ہم ایمان لے آئے۔ فوراً ایمان لے آئے۔ حق جب واضح ہو جاتا ہے
پھر انسان کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے اچھا اب کل مانوں گا، چلو اب شام کو مانوں گا، چلو اب غلطی تھی میں اب کل سے توبہ کروں گا، نہیں، جو ہی حق آپ کے سامنے آ گیا فوراً مان لینا چاہیے۔ جسے یہ کل پہ ٹال دیا تو سمجھو اللہ تعالیٰ کو اس کی پھر ضرورت نہیں ہوتی، وہ یہ کہتا ہے اچھا اس نے میری بات کو ماننے کے لیے دن مقرر کیا، گھڑی مقرر کیا، اب کل سے اب پرسوں سے نہیں، جو ہی آپ کے سامنے حق واضح ہوتا ہے فوراً ایمان لے آؤ، جو ہی آپ کے سامنے سچی راہ، سچا راستہ آپ کو مل گیا فوراً قریب آ جاؤ اور قبول کر لو۔ انہوں نے کہا اب ہم قبول کر گئے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ہدایت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی جادوگروں کو کیونکہ انہوں نے موسیٰ کی تکریم کی، کیونکہ انہوں نے موسیٰ کی عزت کی۔ کسی داعی کی عزت کرنا بھی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہوتا ہے۔ کسی اللہ کے نیک بندے، کسی اللہ کے نبی یا ولی، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کے صلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا کرتے ہیں۔ کہ جادوگروں نے جو احترام کیا موسیٰ کا کہ ہاں آپ ہی پہلے پھینکیں گے یا ہم پھینکیں گے، کیا کہتے ہیں آپ؟ تو موسیٰ نے کہا نہیں، تم نہیں پھینکو، میں نہیں، بلکہ تم پہلے پھینکو۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات میں جو درس، جو سبق ہمارے لیے ہے، ہم ان آیات پہ، ہم ان نکات پہ غور و فکر کریں، پھر اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس قدر اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی اس کتاب پر ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، صرف زبانی حد تک ہے کہ دل میں بھی۔ ان آیات کو ایک بار اب سنیں۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين السلام عليكم ورحمة الله